اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعد به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد، فقالوا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاق کلام جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کلام بھی ان لوگوں کا ہے جو جادوگر تھے اور اسلام لائے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی ساری بات ہو رہی ہے: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. یہ بھی انہوں نے کہا، یعنی کلام سارا ہے جو ایمان لے آئے. انہوں نے فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وَيُرَغِّبُونَهُ فِي ثَوَابِهِ الْأَبَدِيِّ الْمُخَلَّدِ، اور رغبت دلائی کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب دائم کہ تم بھی حقدار بن جاؤ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں کہ حالانکہ وہ جادوگر تھے اور ان کو کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ملا، لیکن پیغمبر کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس تھوڑی سی صحبت کے اندر بھی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا. وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور فرعون کو باقاعدہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ تبارک و تعالی ثواب کی رغبت دلائی. تو یہ صحبت نبی ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں جو آدمی کو علم اور مقام حاصل ہوتا ہے وہ کسی غیر کی صحبت میں حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے بعض بزرگوں کا بھی قول ہے کہ صحبت جو یکساحت صحبت اولیاء بہتر سب سالہ طاعت دیریا، کہ اللہ والوں کی ایک گھڑی کی صحبت بھی مل جائے تو سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک گھڑی میں ہدایت ہو جائے، ایک گھڑی میں عقیدے کی اصلاح ہو جائے. اور جب نبی کی صحبت مل جائے تو سبحان اللہ، کہ جو آئے ہیں تو جادوگر ہیں اور اب کھڑے ہیں تو ابرار ہیں، اخیار ہیں اور اللہ کے دین کے داعی اور مبلغ ہیں. انہوں نے بتلایا کہ انه من یأت ربه مجرما ای یلقی اللہ یوم القیامۃ وهو مجرم، جو اس حال میں قیامت میں آئے گا کہ وہ مجرم ہوگا، یعنی کافر ہوگا، مشرک ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فإن له جہنم، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سزا مقرر کی ہے، اور جہنم بھی ایسی ہوگی، ایسا عذاب ہوگا کہ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں وہ مرتا ہوگا نہ زندہ ہوگا، یعنی مر جائے کہ عذاب سے چھوٹ جائے، وہاں موت بھی تو نہیں آئے اور زندہ بھی نہیں کہ کوئی راحت ہو، کوئی آرام نہیں، تو گویا نہ موت ہے نہ حیات. اس کے بعد فرماتی ہیں جیسے قرآن پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ لا یقضی علیہم فیموتوا، یہ نہیں کہ اللہ فیصلہ فرما دے کہ چلو ایک دفعہ چل جائیں مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی.
کذالک نجزی کل کفور۔ اللہ نے فرمایا ہم پھر اسی طرح ہر نافرمان کو ناشکر کو سزا دیتے ہیں۔ اور جیسے اللہ نے دوسری مقام پہ فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، وہ بدبخت جو سب سے بڑی آگ میں جلایا جائے گا، پھر کیفیت یہ ہوگی کہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وقال تبارک وتعالی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب جہنمی پکاریں گے، جہنم کے داروغے سے کہیں گے، خزنہ جہنم سے کہیں گے کہ اپنے مالک سے ہو کہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں موت دے سے مر جائیں، جان چھوٹ جائے، لیکن ان کو کہا جائے گا انکم ماکثون، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا، اب کوئی موت شوت نہیں آئے۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا اسماعیل قال اخبرنا سعید بن یزید عن نبی نظرت عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اہل النار الذین هم اہلها، جو جہنمی ہوں گے جہنم کا رہنے والے، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ان کا حال ایسے ہوگا نہ مرتے ہوں گے نہ جیتے ہوں گے، ولكن اناس تصيبهم النار بذنوبهم وتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فعما أذن بالشفاعة جيء بهم زبائر زبائر وبصوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل۔ وقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة بن المفضل كلاهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے یعنی کافر ہوں گے مشرک ہوں گے وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، نہ مرتے ہوں گے نہ جیتے ہوں گے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ہوں گے تو مسلمان، موت تو ان کی توحید پہ ہوگی لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب دیا جائے گا، لیکن ان کی عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ عذاب آنے سے وہ مر جائیں گے۔ حتیٰ اذا صاروا فعما، جب جل کے کولا بن جائیں گے، اذن بالشفاعۃ، ان کے لیے اب شفاعت کی اجازت ہو جائے گی۔ جی بہم زبائر زبائر، ان کو جماعتیں جماعتیں بنا کے لایا جائے گا۔ فبصوا علی انار الجنۃ، پھر ان کو جنت کی نہروں پہ بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنۃ افیضوا علیہم، اور اللہ جنت والوں کو حکم دیں گے کہ اب ان پر بھی تم اپنی کچھ نعمتیں بھیجو۔ اور وہ نہر کے کناروں پہ وینبتون نبات الحبۃ، جیسے کوئی دانہ پانی میں اگتا ہے ایسے پھر وہ اگنا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کے جسم بحال ہو جائیں گے۔ نبات الحبۃ تکون فی حمیل السیل، کہ جب فلک گزر جاتا ہے زمین تر ہو جاتی ہے تو وہاں دانے ڈالو تو وہ نکل آتے ہیں۔ ایسے وہ جنت کے نہروں کے پانی سے جب غسل کریں گے تو پھر دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ وقال رجل من القوم، ایک آدمی نے جب سنا کہ حضور پاک نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے دانا حمیل السیل میں، تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے بھی زندگی کو چھپا دیا میں بستیوں میں گزاری ہے، کیونکہ بستی کا حال جو بتا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے حضور بستی کے احوال بھی جانتے ہیں۔ وقال ابن ابي حاتم ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حبان سمعت سليمان التيمي النبي نزلت النبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا، اور جب اس آیت پہ پہنچی انه من یات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اهلها الذين هم اهلها، یعنی مراد ہوتا ہے کافر، کیونکہ کافروں کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، نہ مشرک کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ لا يموتون فيها ولا يحيون،
وَأَمَّا الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّ النَّارَ تَمَسُّهُمْ، البتہ وہ لوگ جو جہنمی نہیں ہوں گے بلکہ گناہوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. جیسے آج بھی دنیا میں جیل خانے جو ہے مجرموں کے لیے ہوتے، لیکن کبھی کبھی شریف بھی بیچارہ پھنس جائے، کسی جرم کی وجہ سے پکڑا گیا، کسی ساتھی کی وجہ سے پکڑا گیا. فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء ويشفعون فتجعل الزبائر فيأتي بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان وينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل. پھر شفاعت کرنے والے اللہ کے حکم سے ان کی شفاعت کریں گے. یاد رکھیں کہ قیامت میں انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، اہل قرآن یعنی حافظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی. پھر ان کو شفاعت کی وجہ سے نکال کے مقام حیات پہ، نہر الحیات پہ یا نہر الحیوان اس پہ لایا جائے گا. وہ ایسے اگ جائیں گے جیسے کوئی پانی کے اندر دانہ اگتا ہے. وقوله تبارک وتعالی ومن یاته مؤمن قد عمل الصالحات أي من لقى ربه يوم المعاد من القلب تصدق ضميره بقوله وعمله. اور جو قیامت والے دن آیا ایمان کی دولت لے کر اور اعمال صالحہ کی دولت لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جس نے اپنی ضمیر سے اپنے دل سے بھی تصدیق کی اور اپنے عمل سے بھی تصدیق کی. یاد رکھیں اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، دل میں تصدیق ہو. اقرار باللسان، زبان سے شہادتین کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی یاد رکھیں کہ زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو وہ بھی منافق ہے، اور دل میں ہو اقرار نہ کرے تب بھی مسلمان نہیں ہوگا. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے تصدیق باللسان و شہادت، تصدیق باللسان و اقرار باللسان و شہادت بالارکان. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے سارا بدن اعضاء جو ہے وہ بھی اللہ کی طاعت میں مصروف ہو جائے. صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی نہ نماز ہے نہ روزہ نہ حج پر بھی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رحم فرمائیں گے. تو اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے جہاں حج کا حکم دیا، ہم ساری نافرمانی کریں تو اللہ رحم فرمائیں گے. یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے. مانے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، کمی ہے تو اللہ رحمت فرمائے. یہ تو نہیں کہ ہم اعمال صالحہ کے قریب ہی نہ جائیں، ہم اپنے اتباع کے قریب ہی نہ جائیں بس اللہ رحمت فرمائیں. یہ بات نہیں ہوتی. ہمیشہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے، زبان میں اقرار ہے، تو بدن میں بھی اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئیں گے قیامت میں فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ نے ان کے لیے بڑے بلند درجات رکھے ہیں جنت میں. الجنت ذات الدرجات العالیات. یاد رکھیں پہلے تو جنت خود بلند ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمینوں میں. اور پھر اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلیٰ، کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. حضرت نے فرمایا کیونکہ جنت الفردوس جو ہے 7واں آسمان اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت کے منزلے میں ہے، تو لہذا جنت تو ویسے بھی اونچی ہے. پھر اس کے اندر درجات بعد درجات فوقا، الجنت ذات الدرجات العالیات والغرف الآمنات. اور اس کی ہر چیز، اس کے غرف، اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ سکون والا، امن والا. والمساکن الطیبات، ٹھکانہ پاکیزہ. قال الامام احمد حدثنا عفان قال انبانا حمام قال حدثنا زید بن اسلم النسائي بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. میرے آقا نے ارشاد فرمایا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کے بھی 100 درجات رکھے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو خود اندازہ کریں کہ جتنا اونچی ہو. والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اونچا ہے. اللہ کی کئی جنتیں ہیں، جنت الخلد ہے، جنت المأویٰ ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے. اور قرآن کہتا ہے جنات، وہ اللہ کے باغ ہیں جنت کے. اسی لیے فرمایا والفردوس اعلیٰ درجۃ ومنہا تخرج الانہار الاربع، اور وہ 4 نہریں جو ہیں جنت کی وہ اسی فردوس سے عرش کے نیچے سے جاری ہوں گی. پر عرش فوقہا، عرش اس کی چھت ہوگا. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اور جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللهم ارزقنا جنت الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من الآيسين ولا تردنا عن بابك خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. کیوں اللہ کی شان بڑی ہے، اگر بڑی ہے تو بڑی چیز مانگو. اب دیکھو نا کوئی بندہ بادشاہ کے پاس جائے، وہ کہ کیا مانگنے ہیں؟ میری 1 ریال دے دو. وہ کہے پاگل ہو گیا، مار مار کے نکالو سے لوگ آئے. ٹھیک ہے، مجھ 1 ریال مانگنے ہیں بدبخت. تو اللہ اتنا بڑا ہے تو بڑے سے تو بڑی نعمت مانگو. اس لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب جنت مانگو تو اعلیٰ مانگو. رواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سليمان بن الرحمن الدمشقي قال اخبرنا قاضي يزيد بن ابي مالك النبي قال كان يقال الجنة 100 درجة، جنت میں 100 درجہ، في كل درجة 100 درجہ، پھر ہر 100 میں 100 ہے. بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. فیہن الیاقوت والحلی، اور جنت میں یاقوت بھی ہوں گے، زیور بھی ہوں گے. فی کل درجۃ امیر یلونہ الفضل والسعودۃ، اور ہر درجے میں اللہ نے وہاں ایک امیر رکھا ہوگا جس کی سرداری ہوگی. وفی الصحیحین ان اہل علیین لیرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في افق السماء الفاضل ما بينهم. صحیحین کی حدیث کے اندر ہے، بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ ان اعلی علیین، علیین میں جو لوگ ہیں مومن، وہ اپنے سے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے، وہ اتنی ان سے اونچے ہوں گے جیسے زمین میں کھڑے ہو کے آدمی ستاروں کو دیکھتا ہے. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدق المرسلین. اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء، اتنا اونچے درجے جو ہیں وہ انبیاء کے ہوں گے. حضور نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو ان کے درجے ہوں گے آمنوا باللہ ورسلہ وصدقوا المرسلین، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. یہ تو مومنوں کے درجے ہوں گے، انبیاء کا تو اور مقام اونچا ہوگا. اور اس کے بعد وہ پھر سنن میں آتا ہے ان ابا بکر وعمر لمنهم وانعما. حضور نے فرمایا کہ ان اونچے درجوں میں ابو بکر اور عمر ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا کیا ان کے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی. وقوله جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. جنات عدن، عدن مانا اقامت، ایسے باغ جو اللہ نے ٹھہرنے کے لیے بنائے ہیں. وهو بدل من الدرجات الاولى تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں یہ مومن ہمیشہ رہیں گے ماکثین ابدا. ذالک جزاء من تزکا،
اللہ یہ بدلہ کس کو دیں گے؟ کہا نفسہ من الدرس والخبث والشرک، جس نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو پلیدی سے، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے بچایا، وعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جس نے اللہ کی عبادت کی، واتبع المرسلین بما جاءوا به من خیر وطلب، اور اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم لائے اس کی اتباع کی، جو حکم دیا اس کی تعمیل کی، اللہ ان کو یہ مرتبے عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ پاک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدى۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب الحمدللہ ہم نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا، اب بنو اسرائیل کو لے کے ہجرت کریں، چھوڑ دیں اس ملک کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو حکم دیا اور بنو اسرائیل مصر چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے، بعض میں آتا ہے زیادہ، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ ذکر نہیں کیا۔ قرآن میں اتنا آتا ہے کہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے بہت آدمی تھے، لیکن ان کا عدد کیا تھا؟ لا یعلم الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کے چلے ہیں اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتلا دیا کہ غم نہ کریں، ڈریں نہیں، آگے چونکہ بحر قلزم ہے تو آپ جب اس پہ جائیں گے تو اپنی لکڑی ماریں گے تو وہ دریا خشک ہو کے تمہیں راستہ دے دے گا۔ لا تخافوا درکا، نہ ڈرو، تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں، ولا تخشوا، اور نہ کسی قسم کا خوف کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چلے ہیں، علماء کہتے ہیں خدا کی شان دیکھیں کہ بنو اسرائیل جب مصر میں آئے ہیں تو کتنے تھے؟ 12 آدمی تھے۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے نا، تو حضرت یعقوب کی اولاد کے طرف یہ 11 بچے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے بھائی ملا کے 11۔ تو جب مصر میں آئے ہیں تو 11 تھے، جب نکلے ہیں تو 11 لاکھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا عدد بڑھا دیا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے اور فرعون کو پتہ لگا، فَأَتْبَعَهُمْ فرعون بجنوده، اس نے حکم دیا اپنے لشکر کو بھی جلدی نکلو پکڑنے کے لیے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 تیار رنگ کا گھوڑا تھا اس کے فوج کے جلب کے اندر آگے، اور 7.5 لاکھ کی فوج لے کے نکلا بدبخت۔ ان کو مقابلے کے لیے 7.5 لاکھ کی فوج ہے، اور آگے جو ہے 70,000 گھوڑے پہ سوار ہیں۔ تو بڑے تراک سے نکلا، اور اس کے بعد قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ فوجیں آ رہی ہیں تو آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اتنی بڑی طاقت ہے اور ہم تو ہتھیار ہو گئے، ہم کیا جنگ لڑیں گے فوج کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا مت گھبراؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ کب کیوں کرتے ہو؟ میرا اللہ جو میرے ساتھ ہے، پہلے تو اللہ نے مدد کی ہے نا، پہلے کون سی ہم فوجیں لے کے آئے تھے، اس لیے کوئی غم نہ کرو۔ اب جناب فرماتی ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، جب اپنے لشکر کو لے کے چلا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور دریا نے ڈھانک لیا ان کو ڈھانکنا۔ اس کے بعد وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا، سیدھا راستہ نہ بتلایا۔ يقول تعالیٰ مخبرا انه امر موسیٰ علیہ السلام، اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا فرعون یرسل معه بنی اسرائیل،
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فرعون سے ان ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہ بنو اسرائیل کو جانے دو میرے ساتھ، نہ ان کو عذاب دو، وہ تمہاری نوکری کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ لیکن اس نے جب انکار کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ یسبحوا باللیل، کہ رات کو لے کے اپنی قوم کو چل پڑو، وَيَذَبِّهِمْ مِنْ قَبْضَةِ فِرْعَوْنَ، ان کو فرعون کے قبضے سے نکالو۔ فقد بسط اللہ هذا المقام في غیر هذه السورة الكريمة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تفاصیل اللہ نے قرآن کی کئی سورتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ وذلك أن موسى لما خرج بني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے۔ اب کوئی بھی بنو اسرائیل کا ایک بندہ بھی باقی نہ رہا مصر کے اندر۔ جب فرعون کو پتہ چلا فغضب فرعون غضبا شدیدا، غصے میں آ گیا، وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں بندے دوڑائیں کہ جلدی میرا لشکر تیار ہو جائے۔ اَيْمَنْ يَجْمَعُ لَهُ الْجُنْدَ مِنْ بُلْدَانِهِ وَرَصَادِقِهِ، کہ فوجی چھاونیوں سے فوجوں کو نکالو۔ يَقُولُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہنے لگا ایک چھوٹی سی حقیر جماعت، یہ ہمیں غصہ دلاتی ہے، یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے۔ ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه وساق في سلم واتبعوه مشركين عند طلوع الشمس، جب فرعون کا لشکر آ گیا اور ان کے پیچھے چلا تو سورج نکلنے کے بعد وہ قریب پہنچ گیا بنو اسرائیل کے۔ فلما تراءى الجمعان، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بنو اسرائیلی ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ای نظر کل من الفریقین الی الاخر، ایک دوسرے کو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، نہ ڈرو، تم جو کہہ رہے ہو غلط بات ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فوقف موسیٰ بنی اسرائیل البحر معه فرعون وراءهم، اب موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ فعند ذلك اوحى الله الیہ، اللہ نے وحی بھیجی ان اضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کے لیے بناؤ راستہ خشک، مارو اپنے عصا کو پانی پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو مارا، انفلق لا بإذن اللہ فانفلق وكان كل فرق كالطود العظیم، بس آپ کے عصا مارنے کی دیر تھی کہ پانی ایسے جم کے کھڑا ہو گیا جیسے بڑے بڑے ٹیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی بالکل ایسے جیسے درے بن جاتے ہیں، درے بن گئے، 12 راستے بن گئے گزرنے کے لیے۔ فارسل اللہ علی البحر والماء حتى صار يابسا كوجه الارض، اور اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان دروں کا پانی بھی خشک ہو گیا، سڑکیں بن گئی۔ فریادہ قال تبارک و تعالی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یعنی خشک راستہ، لا تخاف درکا من فرعون، فرعون کو نہیں پکڑ سکتا، ولا تخشى، اور تم دریا کا بھی غم نہ کریں، خوف نہ کریں، یعنی من البحر ان یغرقوک۔ ثم قال تبارک و تعالی فأصبحوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، اب جب فرعون آیا تو ایسا بدبخت تھا کہ لشکر نے کہا کہ دیکھو جی یہ تو عجیب درے اور راستے، اور کہا میرے ڈر کی وجہ سے دریا پھٹ گیا، چلو اندر ڈالو کو فوجی، اور فوراً اپنی فوجوں کو ڈالا۔ جب سارے کے سارے اندر آ گئے تو اللہ نے حکم دیا دریا کو میرا دشمن آ گیا، پکڑ لو اب اس کو۔ فغشيهم من اليم ما غشيهم الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الامر المعروف المشهور كما قال تبارك وتعالى فالمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها، كما قال الشاعر انا ابو النجم الشعری الذي يعرف، یعنی جو ہوا تو ہوا، پانی نے ان کے ساتھ کیا کیا، غشيهم من اليم ما غشيهم، غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ وَكَمَا تَقَدَّمُوا فِرْعَوْنُ سَرَقَهُم بِالْيَمِّ فَأَفَاضَتْ لَهُمْ وَمَا هَدَاهُ إِلَىٰ سَبِيلِ الرِّشَادِ، اور آگے آگے فرعون تھا دریا میں،
خود بھی گمراہ ہوا، قوم کو بھی گمراہی میں ڈالا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. قیامت والے دن بھی فرعون اسی طرح اپنی قوم کو لے کے جہنم کی طرف جائے گا. تو کیسا لانے والا اور کیسے لائے گا، دونوں برباد ہو گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس میں غرق کر دیا. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل کے لیے رستے بن گئے نا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ رستے تو ٹھیک ہے، لیکن رستے جو ہے نا ان کے درمیان میں جالی لگ جائے، ہم دیکھتے جائیں کہ دوسری پارٹی بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اللہ نے حکم دیا کہ اور چندان لگا دو، ہم دیکھتے بھی جائیں، باتیں بھی کرتے جائیں. اچھا، جب یہ ساری قوم دریا گزر گئی اور فرعون بما لشکر کے ڈوب گیا، کہنے لگے ڈوب تو کیا ہے لیکن ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ وہ خود بھی ڈوبا یا نہیں ڈوبا. قوم عجیب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش جو ہے دریا کے باہر پھینک دی کہ پہچان لو تمہارا دشمن باہر پڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان اور مسلمان اللہ کے قرآن کو پڑھ کے عبرت حاصل کریں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد کسی وجہ سے مجھے 10 دن مکے میں مزید ٹھہرنے کا موقع مل گیا، تو میں نے دوسرا عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے کیا. انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا عمرے کرے مسجد عائشہ سے، جعرانہ سے، عرفات سے، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باز کے عمرے کرے، نفلی عبادت ہے، اللہ اس کو اجر. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مکے میں جتنے دن اللہ نصیب فرمائے، کفر ہے، شرک ہے، قسم ہوتی ہی اللہ کی ہے، قسم ہے ہی نہ جائے. 12 اب اگر تمہارے پیسے کھا کے اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو. کہتے جی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ صوم و صلاۃ کے پابند ہیں اور ویسے باعمل مسلمان ہیں، لیکن وہ حدیث پہ ایمان نہیں رکھتے. تو جو آدمی حدیث پہ ایمان نہ رکھے نا میرا بھائی، وہ کافر ہو جاتا ہے. حدیث پہ ایمان نہ رکھنا جو ہے دراصل قرآن پہ ایمان نہ رکھنے کے برابر. اب دیکھو نا، اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کریں؟ اللہ نے بھی حکم دے دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ. لیکن نماز کیسے قائم کریں؟ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں. یہ سارا عمل کون سکھلائے گا؟ محمد رسول اللہ. تو جب حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پہ ایمان ختم ہوگا. اچھا، قرآن نے حکم دیا کلوا واشربوا، رات کو تو کھا سکتے ہو لیکن دن میں کھانا پینا بند کر دو. چلو، اب باقی جو مسائل ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ بالکل باطل ہو جاتا ہے، یہ سارے احکام تو ہمیں حضور بتلائیں گے. حدیث پر ایمان نہیں ہوگا تو روزہ کیسے رکھو گے؟ اب لازمی بات ہے، دیکھیں نا جی کہ مثلا ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس نے انجیکشن کروایا ہے، بخار آ گیا، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگاؤ. تو اب انجیکشن لگایا گیا گوشت میں یا انجیکشن لگایا گیا رگ میں؟ تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ قرآن کی کون سی آیت فیصلہ کرے گی؟ جب حدیث پہ تو ایمان نہیں، تو قرآن شریف کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انجیکشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟
پھر یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انجیکشن جو ہے انٹرمسکولر ہو یا انٹروینس ہو، گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں لگایا جائے یا جلد میں لگایا جائے، تو اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ قرآن کی کون سی آیت میں؟ اچھا، قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے، ہرن حلال ہے، خرگوش حلال ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں؟ تو قرآن پہ عمل کیسے کریں؟ تو اس لیے یاد رکھو، نمازیں پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ صرف میری اطاعت سے نجات نہیں ملے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے نمونہ جو بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اب اگر حضور کے قول پہ، حدیث پہ ایمان ہی نہیں ہے تو آپ عمل کیسے کریں؟ اچھا، اب تراویح آ رہی ہے رمضان شریف میں، 20 رکعت پڑھو یا 8 پڑھو، کون سی آیت میں ہے؟ اب آگے انشاءاللہ عید الفطر آئے گا تو صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ اور صدقہ فطر جو ہے نماز سے پہلے دینا ہے کہ بعد میں دینا ہے، یہ کس آیت میں ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب عمرہ کرو یا حج کرو سر پہ اس طرح پھرواؤ یا بال کٹواؤ، کتنا؟ یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ عورت کا حیض جو ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے؟ اگر حدیث پہ ایمان نہیں میرے بیٹے تو وہ قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ لفظوں پہ ایمان ہے لیکن معنی پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن جو اتارا ہے تو اس کا بیان جو سکھلایا ہے وہ محمد رسول اللہ کو سکھلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اوقات معین ہیں، وہ اوقات کیسے کیسے تفصیل کیا ہے وہ کس کو بتلایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنے والد کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث رسول کا انکار کر کے جہنم خریدتے ہیں اور ایسے بھٹکتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ بلکہ جن کو تم اہل قرآن سمجھتے ہو نا، جو پہلے ایک تھا اس کا برق تھا، وہ تو خیر توبہ کر گیا، اسلام نصیب ہو گیا اس کو، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اس نے توبہ کر لی تھی الحمدللہ۔ اور جو تھے عبداللہ چکڑالوی اور جراج پوری اور اب بھی ایک ہے ان کا قائم مقام، اس نے تو صاف لکھا ہے کہ حضور کی اطاعت بھی حضور کی زندگی میں تھی، مرنے کے بعد تو کوئی اطاعت نہیں۔ اس سے بڑا کافر تو میرے خیال میں دنیا میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے والد کے لیے اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرو کہ علماء نے جو اس بات حدیث پہ اور انکار حدیث کے نتائج پہ کتابیں لکھی ہیں نا، آہستہ آہستہ ان کو وہ پڑھاؤ۔ اسی طرح علماء کی صحبت میں لے جاؤ جہاں قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، اور وہ سنے بیٹھے تاکہ اس کی برکت سے اللہ ان کے سینے کو کھول دے اور ہدایت کے فیصلے فرما دے، ورنہ جو آدمی منکر حدیث ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
احد جاوید، جاوید احد، احد نام رکھنا تو منع ہے کسی کا، جاوید البتہ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ بھی کوئی اسلامی نام نہیں ہے۔ اور باقی ہر وجعلنا من الماء، باقی ہر چیز کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی نے 3-4 جگہ بالوں کو ٹک لگوایا ہے عمرے کے بعد اور کپڑے پہن لیے اور جو 20 گھنٹے بھی گزر گئے ہیں تو اب دم پڑ گئے، اب بال بھی مڈواؤ اور دم بھی دو۔ اگر 1-2 گھنٹے کے بعد فوراً یاد آ جائے، کپڑے سلے ہوئے اتار کے احرام باندھ کے بال کٹوا لے تو دم نہیں پڑے گی۔ ندیوں کے آگے سے بے دھڑک گزرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، نہیں گزرنا چاہیے، اللہ ہدایت دے۔ ایک رواج بن گیا ہے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسے جا رہے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ بہرحال اگر مجبوراً گزرنا بھی پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے، قریب نہ گزرے، نہ سجدے والی جگہ پہ پہنچے۔ حجر اسود کے بوسہ دینے پر بڑی دھکم پیر اور لڑائی اور بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ میرا بھائی یہ تو تم نے خود صبر کرنا ہے نا۔ اور جس دن مسلمان قوم نے لائن لگا کے اپنے اور دوسرے بھائی کے حقوق کا لحاظ کرنا سیکھ لیا نا، سارا کفر شکست کھا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج کفر جو ہے وہ منظم ہے، اس کے اندر نظم ہے، ڈسپلن ہے، ترتیب ہے، تخطیط ہے۔ وہ اگر دشمنیاں کرتے ہیں تو 50 سال پہلے پروگرام بناتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ جناب بس ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں کہ نماز برباد، بوسہ برحق۔ اللہ ہدایت دے۔ باقی عورتوں اور مردوں کے اوقات مقرر علیحدہ کرے۔ میرا بھائی تو مشکلات ہیں۔ وجہ یہ ہے مثلاً ایک عورت کے جانے کا وقت آ گیا لیکن طواف کا اجازت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ قافلہ تیار کھڑا ہے لیکن اس کا وقت بند ہے، طواف نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی مشکلات۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بھی تعلیم دے، اپنی بیوی، بیٹی، بہن، بچی کو بھی تعلیم دے کہ دور دور چلے، موقع ملے ٹھیک ہے، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو وہی ثواب ہے جو بوسہ دینے کا ثواب۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو تیار کر کے لائیں۔ اب دیکھو نا اذان ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جاؤ، بھائی جاؤ، نماز ہے، امام صاحب آ رہے ہیں، نماز کھڑی ہو، لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا میرا بھائی کہ ہم اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، بچی کو، ماں کو سمجھائیں کہ بھائی اذان ہونے سے بھی 10 منٹ پہلے طواف چھوڑ دو تاکہ آرام سے عورتوں میں جاؤ، نماز پڑھو، جب نماز ہو جائے آگے اپنے طواف پورے کرو۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھا کے لے آئیں، ورنہ جو بے عزتی ہوتی ہے، جو حشر ہوتا ہے، خدا جانتا ہے کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے سے پس رہی ہیں، آگے وہ روک رہے ہیں، پیچھے سے مرد آگے عورتوں سے پس رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میرا بھائی ہمیں چاہیے ہم ٹریننگ دیں عورتوں کو کہ حرم میں جاؤ، گھڑی دیکھو کہ نماز میں اتنا وقت ہے، میں طواف کر لوں، نہیں ہے بیٹھ جاؤ نماز پڑھو، بعد میں جا کے طواف شروع کرو۔ عمرے کے لیے آیا ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، مکے پہنچ گیا، بعد میں بھی عمرہ نہیں کیا تو اس کا عمرہ ہو گیا، ہو کیسے؟ خود بخود ہو گیا۔ آپ ایسا کریں کہ 2 دن کھانا نہ کھائیں، آپ کہیں کھانا کھا لیا،
اللہ کے بندے کو یعنی عمرہ خود بخود ہو گیا، نہ احرام باندھا، نہ طواف کیا، نہ صفا دوڑا، نہ بال کٹائے، احرام عمرہ ہو گیا. کیسے ہو گیا عمرہ؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے کہ وہ بغیر احرام کے مکے پہنچ گیا. کہتے جی کہ دجال کا موجودہ فتنہ جو ہے، کیا یہ دجال کا فتنہ ہے؟ نہیں، دجال کے فتنے کو تو ابھی بڑی دیر ہے بھائی. یہ تو ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا ابھی یہ یہودی ہیں تو دجال ہے، فلانا کانا تھا آنکھ کا تو لہٰذا دجال ہو گیا، فلانا یجوج ماجوج ہو گیا. یہ تو ایسے کس سے کہانی، ابھی دجال کو بھی دیر ہے اور یجوج ماجوج کو بھی دیر ہے. نفس اور شیطان سے کیسے بچیں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. صحیح معنی میں جو اہل اللہ ہوں نا، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ اللہ سیکھو اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو تاکہ شیطان حملہ نہ کر سکے. تو تصوف جو ہے اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تصوف سے مراد موجودہ دور کے یہ مداری پیر ہیں تو بالکل غلط ہے. کہتے جی کہ اگر جادو کی طرح نظر لگ جائے، نظر بھی لگتی ہے، العین حق، اس کے دو علاج ہیں. ایک علاج تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نظر اس بندے کی لگی ہے تو اس بندے کو کہو کہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے اور اس کا جو پانی نیچے جمع ہو جائے وہی اس بندے میں ڈال دو جس کو نظر لگی ہے، 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. ایک علاج یہ ہے، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. یہ دعا ہے، حدیث میں کہیں کھول کے دیکھ لیں انشاءاللہ مل جائے گی. تو یہ بھی دعا ہے، نظر والے پہ پڑھی جائے تو اللہ اس کو شفا دیتے ہیں. اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تجربہ ہے، قرآن کی آیت مبارک ہے، سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت جو ہے صبح و شام وہ پڑھے اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے چلا جائے گا. اور بھی بزرگوں نے دعائیں لکھی ہیں، اللہ عالم. نماز میں ہے اور ہم مقتدی ہیں تو اگر حنفی مسلک پہ ہیں تو وہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں، اور اگر حنبلی مسلک پہ ہیں تو جب امام جہر کرے اور وہ سن رہے ہوں تو نہ پڑھے، اور جب امام خاموش ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا، ثواب تو نہ ملا لیکن جرمانہ کوئی نہیں. کہتے جی کہ درد شقیقہ جو ہے اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے کہ اسی جگہ پہ ہاتھ رکھے، اور حدیث میں دعا ہے میرے محبوب کی، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ پڑھ کے دم کر اللہ کو آپ شفا کر دیں گے. اگر کوئی آدمی عمرہ کرتے ہوئے صفا سے دوڑنے کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کرے، وہ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ صحیح کرے. جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہم سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھیں گے. ہم
نماز پڑھ کے باہر جاتے ہیں اور ہمارے جوتے لوگ لے جاتے ہیں، وہ اس لیے لے جاتے ہیں، ایک تو آدمی کو وہ جگہ بھول جاتی ہے، دوسرا جوتے جیسا کروڑ جوتے ہیں بندہ بھول کے لے جاتا ہے۔ آپ اپنے جوتے کو کوئی کپڑا باندھیں، نشانی باندھیں، تھیلے میں رکھیں، کوئی نہیں لے جائے گا۔ بہرحال تم لوگوں کے نہ لے جاؤ۔ اگر ایک عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے اور پانی آتا رہتا ہے اس کو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے، وضو کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا جہاز سامان جو ہے دبئی رہ گیا، جس کی وجہ سے احرام نہ باندھ سکا، احرام مکے سے خرید کر کے باندھا، تو آپ نے تو دبئی باندھنا تھا، سامان لینے سے پہلے احرام نکالتے نا، تو احرام باندھنا ہی دبئی سے تھا۔ اگر فرض محال آدمی کا سامان چلا جائے، آدمی جہاز میں بیٹھا ہے، میقات کے آنے سے پہلے بنیان اور قمیص نکال لے، شلوار میں بیٹھا رہے، اسی قمیص کو کندھے میں ڈال لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہو گیا، جتنے اتر کی چادر باندھ لے بس۔ اب بہرحال آپ کو دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ جو آدمی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، میرا بھائی قبر پہ سجدہ کرنے سے پتہ کریں کہ تعظیم کے بہانے سے کر رہا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن گناہگار ہے، اور کبھی سجدہ نہ کرنا چاہیے، اسی سے تو شرک میں پڑتے ہیں لوگ۔ اور اگر وہ نعوذ باللہ ان کو مشکل کشا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے، کافر ہے، پھر اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں 4 سال سے رہتا ہوں۔ میں چھٹی میں پاکستان گیا تھا، لیکن بغیر احرام کے آ گیا تو دم پڑ گئی۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے دین کی چھٹی ہو گئی، یعنی مزید 4 سال رہ لو تو نماز بھی شاید معاف ہو جائے۔ تم پر تو اور زیادہ پابندی تھی احرام کی کہ تم دین سیکھتے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شیعہ ایک کے سنی ہوتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں سینکڑوں قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ لہذا دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو منکر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو میں نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ یا جو آدمی بی بی عائشہ صدیقہ کو پاک نہیں سمجھتا، توبت لگاتا ہے اور اس کی برات چونکہ اللہ نے قرآن میں دیا گیا تھا، وہ کافر ہے۔ ایسے ہر کسی کو نہ کہہ دیا کرے۔ کہتے جی حضرت علی کی پیدائش اللہ عالم کتابوں میں لکھا ہے، اگر ہو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر میں نے اپنی رقم کاروبار میں لگائی ہوئی ہے، زکات دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی۔ اگر مسلمان بے نماز ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، ذبیحہ حلال ہے۔ بھائی 4 سال سے مکہ شریف میں رہتا ہے، ملک جانے سے پہلے خانے کعبے کے سامنے حاضر ہو کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو ہو گیا، دے دیا تو بس، اور کیا پوچھنا ہے پھر۔ کہتے کہ بعض لوگ خانہ خدا کے غلاف سے دھاگے نکال کے لے جاتے ہیں، ان کے بس میں ہو تو غلاف ہی کاٹ کے لے جائیں، بہرحال ناجائز ہے۔ خدا کے گھر کے غلاف کے دھاگے نہ نکالے کرو۔ اگر رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کہتے جی پاکستان میں مختلف کاروبار کرنے کے لیے جائیداد کے اصل کاغذات پلج کر کے لوگ بینک کے گارنٹی پہ قرضہ لیتے ہیں، اگر وہ بینک کا قرضہ سود کے ساتھ ہے تو حرام ہے، اگر سود نہیں ہے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، قرضہ ہے کہا اور جائیداد ہماری رہن ہے۔
بہرحال اگر آپ کے دن میں نماز قضا ہے، سب سے پہلے تو توبہ کریں گے، یا اللہ جو میں نے نمازیں چھوڑی ہیں میری توبہ قبول فرما، انشاءاللہ توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہمت دی ہے، تو اب نفلیں نہ پڑھو، غیر موقع سنتیں نہ پڑھو، بلکہ قضا نمازیں پڑھتے رہو تاکہ ادا ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہمیں کچھ عزیزوں نے رقم دی تھی کہ مکہ میں خیرات کر دیں، تو میرا بھائی آپ دیکھیں وہ معذور ہے، وہ مسکین ہے، وہ غریب ہے، ان کو دے دیں۔ غریب چکر میں آئیں گے پھر بھی کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری بیوی کی بہن جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ مرد کے لیے سالی ہوتی ہے اور سالی کے لیے تیور ہوتا ہے۔ عمرے کے احرام میں کندھا بھی نہیں نکالا اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی نہیں کیا، جرمانہ کوئی نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اگر کسی عورت کی وطن واپسی 20 کو ہے، حیض شروع ہونے کی تاریخ 17 ہے، تو کیا طواف زیارت 16 تاریخ کو کر لے؟ اگر 17 کو حیض نہ آئے تو پھر کر سکتی، ہاں احتیاط اسی میں ہے کہ طواف کر لے۔ لیکن اگر اس کا طواف زیارت نہیں ہے، طواف ودا پوچھ رہے ہیں آپ، طواف زیارت جو ہے وہ تو مینا کے بعد ہم نے فوراً کرنا ہے۔ مینا میں آنے کے بعد کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈائیں گے، کپڑے پہنیں گے، طواف زیارت کریں گے۔ بہرحال طواف زیارت جو ہے لازماً عورت کر لے، اگر خطرہ ہے کہ کل مجھے حیض آ جائے گا تو کر لے۔ طواف الوداع جو ہے حیض آ جائے تو معاف ہو جاتا ہے۔ ادا والی عورت ہے جس کا خون بند نہیں ہوتا، ہاں وہ پینٹ باندھ کے نمازیں پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے، جو تسبیحاں دھوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی قرآن حدیث میں ہے، نہ کبھی صحابہ نے دھوئی ہے۔ اصل دعا کرو، دل دھونے کی کوشش کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے۔ ایک آدمی نے 10 سال پہلے حج کیا تھا، صفا مروا کرنا بھول گیا، تو اب اس کی ایک بکری ادا کر دیں دم۔ مسجد نبوی میں جب سامنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب مسجد نبوی کے حرم کے دروازوں میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی میں حافظ قرآن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین اپنے چاچے کی بیٹی سے شادی کرنے کو کہتے ہیں، وہ بیٹی ان پڑھ ہے تو اپنے والدین کو راضی کرو، والدین کی ناراضگی نہ لو، کیونکہ تم سوچ رہے ہو دل سے، والدین سوچتے رہتے ہیں عقل سے۔ تو بہرحال ان کو راضی کریں، اپنے 4 بزرگ لے جاؤ، دوستوں کو لے جاؤ، ان کو سمجھائیں کہ جہاں تم رشتہ کرنا چاہتے ہو لڑکی بے نماز ہے اور بے دین ہے، اور میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ دیندار ہے، بہرحال والدین کو راضی ہر حال میں کرو۔ مسجد قباء میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب جو ہے عمرے کے برابر ہے بالکل۔ اور یہاں مکے میں بھی جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے، طواف کرے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، دنیاوی بات کوئی نہ کرے، جب سورج نکل کے اوپر بلند ہو جائے، یہاں جو گھڑیوں میں ٹائم لکھا ہے نا شروع کا، اس کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے تو حلق ضروری ہے، ہر حال میں حلق ضروری ہے۔ اگر پہلے اس طرح پھروا چکے ہو
بال نہ بھی ہوں سر پہ پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا. جتنے عمرے کرو ہر عمرے میں پھروانا ہوگا. والدہ کے لیے عمرہ کریں بالکل کریں. مقام ابراہیم پہ موقع نہ ملے سارے حرم میں جہاں چاہو 2 رکعت طواف پڑھ لو. ویل چیئر لگی اور میرا خون نکل آیا، کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. میری بھابھی جو ہیں وہ عمرے کا طواف کر رہی تھی، ایسے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تو ایک بال ٹوٹ گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. پر تمہیں بھابھی کے بالوں کا زیادہ فکر کیوں ہے؟ اپنا فکر کرو، بھابھی کے بال نہ دیکھا کرو، حرام ہے. اگر کوئی آدمی مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں آیا، فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اب 2 رکعت سنت پڑے گا، وہی تحیت المسجد بھی ہو جائے گی. پاک کے روضہ مبارک میں جب آدمی سلام پڑھتا ہے تو صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سنتے ہیں. اگر کسی کے پیشاب کے قطرے نہ رکیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور انڈر ویئر دھو لیا کرے.